بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان سے خادمات کا سعودی عرب میں آنا عام سی بات ہے۔ سعودی گھرانوں میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی خادمات کام کرتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک سعودی گھرانے نے اپنی ایک بیمار مریضہ کے لیے خدمت مہیا کرنے والے ریکروٹنگ ایجنٹ کی معرفت خادمہ بلائی۔ خادمہ نے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر کی مالکن نے چند دن کے بعد غور کیا کہ خادمہ چپ چاپ اور اداس سی رہتی ہے۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ چھپ چھپ کر روتی بھی رہتی ہے۔ وہ حیران تھی کہ سعودی عرب میں ابھی ہفتہ 10 دن ہی گزرے تھے اور ابھی تو کسی نے اسے کچھ کہا بھی نہیں، پھر یہ کیوں روتی ہے؟ پھر یہ مریضہ سوچنے لگی کہ شاید میرے کسی بیٹے نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا اس کو تنگ تو نہیں کیا۔ اس کے ذہن میں بڑے سوالات جنم لے رہے تھے۔ آخر ایک دن سعودی مالکہ نے خادمہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میری بیٹی، ہر وقت تمہاری آنکھیں سوجی رہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی خادمہ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا کہ میں ایک مدت سے سعودی عرب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایجنٹ کو نقد رقم اور پاسپورٹ جمع کرا رکھا تھا۔ اسی دوران میری شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، میری سعودی عرب آنے کی خواہش زوروں پر تھی۔ ایجنٹ کے ساتھ رابطہ تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بیٹے کی عمر 10-12 دن تھی کہ ایجنٹ نے بتایا کہ تمہارے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں اور تمہیں فوری طور پر سعودی عرب جانا ہوگا۔ میں بے بس ہو گئی۔ ایک طرف بیٹا اور اس کی محبت، دوسری طرف غربت تھی۔ میں گھریلو حالات سے مجبور تھی، اس لیے بیٹے کو چھوڑ کر سعودی عرب آ گئی۔ اب مجھے میرا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ میں اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہوں، اسے یاد کر کر کے روتی ہوں۔ سعودی مالکن نے ایک لمبی آہ بھری، کچھ سوچا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ رب کو راضی کرنے کا اور صدقہ جاریہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اسلام میں سب سے بہترین کام کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا ہے اور کسی غریب، یتیم اور محتاج کے چہرے پر خوشی لانا ہے۔ اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنی خادمہ کو لے کر اندر گئی۔ پیسوں والی الماری کو کھولا، اس کو جتنی تنخواہ مقرر کی تھی اس حساب سے 2 سال کی تنخواہ کا حساب کیا، رقم نکالی اور اسے خادمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ 2 سال کی تنخواہ پیشگی پکڑو، میں ابھی تمہاری سیٹ بک کراتی ہوں، تم فوراً پاکستان روانہ ہو جاؤ۔ 2 سال تک اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، جب بیٹا 2 سال کا ہو جائے تو تم ہمیں فون کر دینا، ہم تمہارے لیے دوبارہ ویزا بھیج دیں گے اور پھر سعودی عرب آ جانا۔ خادمہ نے جب یہ سنا تو وہ روتی جاتی تھی اور اپنی بیمار مالکن کے ہاتھوں کو چوم کر دعائیں دیتی جاتی تھی۔ ذرا غور کیجئے، اس سعودی عورت نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا۔ کیا یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں؟ اس قسم کے فیصلے انسان کو انسانیت کے بلند مقام پر فائز کر دیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے نزدیک اس کے مرتبہ کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ خادمہ صرف اس مالکن خاتون نے خود اپنے لیے بلوائی تھی جو خون کے کینسر میں مبتلا تھی، تاکہ اس کی خدمت کر سکے۔ تو بیٹے نے کہا، امی جان، آپ بھی تو بیمار ہیں، آپ کے لیے تو اسے بلایا تھا، آپ اس کو واپس بھیج رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، میں گزارا کر سکتی ہوں۔ ہسپتال میں اس کا باقاعدگی سے معائنہ ہوتا رہا۔ جب اگلی بار ہسپتال گئی تو اس کی ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آئی۔ اس کی مہلک بیماری کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ڈاکٹرز حیران تھے کہ اس سٹیج تک پہنچنے کے بعد یہ ٹیسٹ نیگیٹو کیسے آ گیا۔ احتیاطاً دوبارہ ٹیسٹ کروایا گیا، مگر شافی المرض رب کی طرف سے شفا نازل ہو چکی تھی۔ سب مبارکباد دینے لگے۔ یہ خاتون صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بے شک صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے تجارت کر کے دیکھیں، پھر آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ کا رب کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ رب کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے اس کا پورا پورا بدلہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری کوئی دعا یا ہمارا کام نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، اور بعض دفعہ بعض لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ وہ کس موقع پر کس طریقے سے آپ تک وہ پہنچاتا ہے۔ انسان کا کام صرف اس سے مانگنا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں اور وہی ایک رب ہے۔ آپ کا کام مانگنا ہے، دینے والے کا کام دینا ہے، لیکن اس کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو دینا کب، کہاں، کیسے۔
فائدہ مند ہے۔ ہمیشہ پر امید رہیے کیونکہ یہ عنقریب زندگی کے بے شمار تکالیف کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔